یا نبی سلام علیہ. تو اللہ پاک آپ کی دعا کی برکت سے نہ ہونے والا کام بھی فرما دیتا ہے. جیسے کہ ایک بانجھ عورت، اب بانجھ کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، جس کو اولاد نہیں ہو سکتی وہ بانجھ ہے. ایک بانجھ عورت جس کی قسمت میں اولاد ہی نہیں تھی، اولاد ہوئی بھی نہیں، لیکن اچانک اس کے دل میں ایک سمندر سب موجیں مارنے لگا جذبہ کہ چلو اب تک تو میں دعا کرتی رہی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں ایسے کی بارگاہ میں چلوں گی جو غوث آدم ہے، جو ولیوں کے تاجدار ہیں، جو ولیوں کے شہنشاہ ہیں، ان کی بارگاہ میں چل کر ان سے دعا کرواتی. آئی عورت، پردے میں ہو کر آئی، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بے ادب با سلام کا نذرانہ پیش کیا، پھر اپنا معروضہ سنایا کہ حضور میں اتنی عمر میری ہو گئی، شادی ہو کر اتنے سال ہو گئے لیکن مجھے ایک بھی بچہ نہیں، آپ دعا فرما دیں رب سے کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرما دے. آج بھی اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، شادی ہو کر کسی کے 10 سال ہو گئے، کسی کے 20 سال ہو گئے، کسی کے 25 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، محروم ہے اولاد سے. وہ نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو وہ عورت بھی ایسی ہی مایوس نہیں ہوئی بلکہ غوث پاک کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کیا حضور آپ دعا فرما دیں. غوث پاک کی عادت شریف تھی کہ پہلے لوہے محفوظ دیکھتے تھے اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. تقدیر میں دیکھا تو ایک بھی بچہ نہیں ہے، اولاد سے محروم ہمیشہ کے لیے، اللہ نے لکھ دیا تقدیر میں. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مائی تیری تقدیر کو میں نے دیکھ لیا، تیری قسمت میں ایک بھی بچہ نہیں، صبر کر جا، اللہ کی مرضی پر راضی رہے. تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ غوث پاک کو کہا حضور قسمت میں میری اولاد نہیں ہے، آپ فرما رہے ہیں ہاں نہیں ہے تیری قسمت میں، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، قسمت میں نہیں ہے اس واسطے سے نہیں ہوئی اولاد، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے. میں آپ کے پاس آئی کیوں؟ جو چیز قسمت میں نہیں ہے وہ دلوائیے. آپ ولی ہیں، آپ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، سرکار آپ کا مقام بہت بلند ہے اللہ کی بارگاہ میں، آپ ولیوں کے ولی ہیں، تاجدار اولیاء ہیں، شہنشاہ بغداد ہیں. حضور آپ کرم کیجیے، دعا کر دیجیے. غوث پاک کو بھی دل کو بات لگی کہ واقعی سچ کہہ رہی ہے عورت. آپ نے ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں، کہا مولا اس عورت کو ایک بیٹا عطا فرما دے. رب نے فرمایا ہے عبد القادر تم نے ابھی ابھی اس کی تقدیر کو دیکھا لوہے محفوظ میں کہ ہم نے اس کی قسمت میں ایک بھی بچہ نہیں لکھا ہے، نہیں لکھا. تم دعا مانگ رہے ہو، اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہم نے. تو غوث پاک کی دعا کا انداز دیکھو، فرماتے مولا ایک نہیں لکھانا 2 عطا فرما دے. کیا انداز ہے سبحان اللہ، ایک نہیں لکھانا مولا 2 عطا فرما دے. کہا میں نے 2 بھی نہیں لکھے اس کی قسمت میں، کہا 3 عطا فرما دے. 3 بھی نہیں لکھے تو کہا 4 عطا فرما دے. 4 بھی نہیں لکھے تو کہا 5 عطا فرما دے. 5 بھی نہیں لکھے تو کہا 6 عطا فرما دے. 6 بھی نہیں لکھے عبد القادر کہا 7 عطا فرما دے. 7 بھی نہیں لکھے 8 عطا فرما دے. 8 بھی نہیں لکھے تو 9 عطا فرما دے. 9 بھی نہیں لکھے کہا 10 عطا فرما دے. 10 بھی نہیں لکھے تو 11 عطا فرما دے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی. رب نے فرمایا ہے عبد القادر تیری دعا کی برکت سے میں اس عورت کو 11 بیٹے عطا فرمائے. سرکار غوث اعظم ایسے بارگاہ الہی میں مقبول ہیں کہ رب تعالیٰ ان کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا ہے. دینے والا رب ہے اور دے رہا ہے کس کے صدقے میں؟ اپنے محبوب ولی غوث اعظم کے صدقے میں دے رہا ہے. ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ رب سے اس طرح مانگے. ہم کیا صورت لے کے مانگیں گے؟ یہ غوث اعظم ہی کا حق ہے جو اللہ کی محبت میں کئی سال تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، نفس کے خلاف مجاہدہ فرماتے رہے، ریاضت فرماتے رہے، جنگل پھرتے رہے، اللہ اکبر کے
عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ریاضت، اس مجاہدے کی وجہ سے اللہ نے مقام بلند عطا فرمایا کہ اب غوث اعظم جو دعا فرماتے رب رد نہیں فرماتا ہے. محنت کی آپ نے اسی، حالانکہ ماں پیٹ سے ولی ہیں. ہم والدہ ماجدہ کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے غوث پاک. بہت سے اولیاء وہ ہیں جو پیدا ہونے کے بعد ولی بنے، لیکن آپ اپنی والدہ کے شکم مبارک سے ہی ولی بن کر پیدا ہوئے. چنانچہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں پیٹ سے ولی ہونے کی ایک دلیل پیش کرتا ہوں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص، جب آپ بڑے تھے، عمر میں بڑے ہو گئے تھے، ایک شخص آیا، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تو غوث پاک نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ثم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پہلے سلام کا جواب وعلیکم السلام ہو گیا، پھر آپ نے ثم وعلیکم السلام، پھر تم پر سلام ہو. تو آنے والا شخص پریشان ہوا، کہا حضور میں نے تو ایک مرتبہ سلام کیا آپ کو، آپ نے 2 مرتبہ جواب ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ثم وعلیکم السلام، وعلیکم السلام پھر تم پر وعلیکم السلام. اس کی وجہ کیا ہے سرکار؟ ہر چیز کی وجہ جانتے تھے، لوگ خاموش نہیں رہتے تھے. کہا یاد کر اتنے زمانہ پہلے، اتنے سال پہلے تو میرے مکان پر آیا تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میرے والد صاحب سے ملاقات کے لیے تو آیا تھا، میرے والد صاحب بھی مکان میں موجود نہیں تھے، میری والدہ تنہا تھی، اکیلی تھی، اور میں ماں کے پیٹ میں تھا. تو نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا تھا، میری ماں نے تیرے سلام کا جواب نہیں دیا کیونکہ اجنبی مرد ہے تو. عورت کو اجنبی مرد کو سلام کا جواب دینے کا حکم نہیں ہے، خاموش رہنے کا حکم ہے. اس لیے میری ماں خاموش رہی اور میں تیرے سلام کو سن رہا تھا پیٹ میں اپنی ماں کے. تو ایک سلام کا جواب تو اس وقت کا ہے اور ایک سلام کا جواب اس وقت کا ہے. یہ غوث پاک کی شان ہے. ماں کے پیٹ میں رہے بے خبر نہیں رہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہم سرکار غوث پاک کے در سے نسبت رکھتے ہیں، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہیں. اور قادری سلسلے والوں، یوں تو ہر سلسلے